دوستو، آج حیض کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے پاک کلام کریم میں بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، فرمایا رب العالمین نے سوال کرتے ہیں آپ سے کافر لوگ، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حیض کیا ہے؟ قل، فرما دیجئے، ہوا اذن، وہ جو ہے ایک گندگی ہے، وہ ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، فرمایا کہ الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں۔ فرمایا رب العالمین نے کہ حیض کے دنوں میں جو ہے عورتوں سے الگ رہنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور فرمایا نہ قریب جائیں ان عورتوں کے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، فرمایا رب العالمین نے حتیٰ کہ وہ عورتیں پاک ہو جائیں، اپنے حیض سے فارغ ہونے کے بعد غسل کر لیں اور پاک ہو جائیں۔ اور حیض کی مدت کتنے دن ہے؟ مسلم میں یوں آیا ہے فقہ کے اندر کہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ اس کی جو مدت ہے وہ 10 دن ہے۔ 3 دن سے جو کم ہوگا وہ بھی استحاضہ اور بیماری شمار کی جائے گی، اور 10 دن کے جو ہے زیادہ ہوگا 10 دن سے تو وہ بھی استحاضہ اور بیماری شمار کی جائے گی۔ اور فقہ کی کتابوں میں یوں بھی آیا ہے کہ جب عورت کو پہلی دفعہ حیض آیا، جتنے دن بھی آیا، تو وہ اپنے وہ دن شمار کرے گی۔ اگر اس کے بعد بھی آیا ہے تو وہ اس کا استحاضہ ہوگا، بیماری ہوگی، وہ حیض نہیں شمار کیا جائے گا۔ تو رب العالمین فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جس وقت وہ عورتیں جو ہیں پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس پھر آئیں ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، فرمایا رب العالمین نے اس جگہ جہاں رب العالمین نے حکم کیا ہے، فَأْتُوهُنَّ، پھر آئیں ان کے پاس، من حیث، اس جگہ سے کہ امرکم اللہ، جہاں حکم کیا تم کو اللہ نے، حکم کیا تم کو اللہ نے۔ مراد کیا ہے کہ جو جگہ اللہ نے بنائی ہے اس طرف جو ہے آنا ہے، قوم لوط والا عمل نہیں کرنا۔ اس سے یہی اشارہ کیا جائے، قوم لوط والا عمل نہیں کرنا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو ہم نے راستہ بنایا ہے وہیں تم نے آنا ہے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، محبت کرتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور اللہ جل شانہ محبت کرتے ہیں پاک رہنے والوں سے، پاک رہنے والوں سے۔ فرمایا نساؤکم، عورتیں تمہاری، حرث لکم، وہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تمہاری عورتیں کیا ہیں؟ اللہ پاک تمہاری کھیتیاں ہیں، عورتیں جو ہیں۔ ہاں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، پس آؤ تم اپنی کھیتیوں کے پاس ہے جو چاہو تم۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جماع کا تمہارا مقصد کیا ہو اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرما دیا ہے، یہ بھی بیان فرما دیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہو، اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ جو ہے نیک اور نرینہ اولاد عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے، ہاں، نیک اور نارینہ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، ملاقوہ، ملاقات کرنے والے ہو اس اللہ سے۔ وبشر المؤمنین، اللہ پاک نے فرمایا کہ خوشخبری دیجیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو۔ اور اس کی دعا بھی ہے کہ جب آدمی اپنی عورت کے پاس جائے تو اس کی دعا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ہاں، آگے فقہ کے مسئلے میں مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کیا
بیان ہوا ہے حیض کے بارے میں کہ ہوا دمن، وہ خون ہے، ینفذہ رحم امرأۃ، جو چلتا ہے، یہ حیض عورت کے رحم سے نکلتا ہے، بالغۃ سلیمۃ عن دائر وصغر واقلہ ثلاثۃ ایام واکثرہ عشرۃ ایام، وہ عورت جسے حیض آیا ہے وہ کم سنی سے بھی پاک ہو اور بیماری سے بھی پاک ہو۔ فرمایا کہ وہ بیماری سے بھی پاک ہو اور کم سنی سے بھی پاک ہو، وہ اس کی عمر بھی ہو 9 سال سے جو کم ہوگی اس کو جو حیض ہوا وہ حیض نہیں گنا جائے گا، وہ بیماری ہوگی، کیونکہ 9 سال کے بعد عورت جوان ہوتی ہے اور بیمار بھی نہ ہو، کوئی اس کو تکلیف بھی نہ ہو، چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو، جوان ہو، بالغ ہو، اور اس کی کم سے کم مدت جیسے میں نے پہلے بتائی فقہ میں لکھی ہے کہ کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 10 دن ہے۔ وما نقص او زاد فہو استحاضہ، اور اگر 3 دن سے کم ہوا تو یہ بھی بیماری ہے، اور اگر 10 دن سے بڑھ گیا یہ بھی بیماری ہے، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اور اس کے بعد وما سوا البیاض الخالص حیض، اور خالص سفیدی کے علاوہ سب حیض ہیں، یمنع صلاۃ وصوما وتقضیہ دونہا، کہ اس میں نماز بھی منع ہے، روزہ بھی منع ہے، اور روزے کی قضا کرے گی، نماز معاف ہے، ودخول المسجد، مسجد بھی داخل نہیں ہو سکتی، والطواف، اور طواف بھی نہیں کر سکتی، طواف بھی نہیں کر سکتی، قرآن کو وقراءۃ القرآن، اور قرآن کو بھی نہیں پڑھ سکتی، ومسہ الا بغلاف، اور اس کو چھو بھی نہیں سکتی مگر غلاف کے علاوہ، ومنع الحدث ومس ومنعہما جنابۃ والنفاس، ہاں، وتوطأ، اور بے وضوحی اگر ہو گئی ہے تو قرآن کریم کو نہیں چھو سکتی ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اور حیض اور نفاس میں اللہ جل شانہ نے جماع کو بھی منع فرما دیا ہے کہ وہ بھی منع ہے، ہاں، بلا غسل، بغیر غسل کے، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، بتصرم لاکثرہ ولاقلہ لا حتی تغتسل، حتیٰ کہ وہ غسل کرے، او یمضی علیہ ادنی وقت الصلاۃ، فرمایا یہاں تک کہ عورت غسل کرے یا اس پر نماز کا کم تر وقت گزر